محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ نبیوں میں رحمت کا لقب پانے والے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بعد از بے حد و بے شمار درود حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر بے حد و بے شمار درود و سلام دے نظرانہ پیش کرن تو بعد خالق کائنات مالک کائنات دی لا غیب کتاب بے مثل اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندرو ایک آیت بینہ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر خالق کائنات مالک کائنات نے اپنے سونے محبوب دی اطاعت دا حکم دیتا ہے. خالق کائنات مالک کائنات نے پنجویں سپارے کی اس آیت بینہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ میری بھی اطاعت کرنی ہے تو میں محبوب کی بھی اطاعت کرنی ہے. اور اس طرح سورہ فاتحہ کے اندر ایک اور مقام پہ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سب انہاں لوگاں نے رستیاں تے چلا کہ جنہاں تے تیرا انعام ہویا. انہوں پیارے لوگ کون نے کہ جنہاں تے خالق کائنات دا انعام ہویا. وہ پیارے کہ وہ اللہ دے او لوگ نے او نیک لوگ نے کہ جنہاں نو سب تو پہلے انبیاء کرام آکھیا جاندا ہے. انبیاء کرام تو بعد صحابہ کرام، اس تو بعد درجہ بدرجہ کوئی ولی ہو گزرے، کوئی صحابی ہو گزرے، کوئی تابعی ہو گزرے. خالق کائنات نے ہر ایک دا مرتبہ ہر ایک دے نال رکھیا. اور وہ اس طرح خالق کائنات مالک کائنات نے سارے انو کئی اختیارات دے نال نوازیا. اور اللہ رب العالمین نے دنیا تے اپنے محبوب تو علاوہ پہلے کئی انبیاء کرام کو بھیجا کہ کسے نبی نو ایک معجزہ عطا فرمایا. سب تو پہلے معجزے کی تعریف فرض کرتا جاواں، کوئی بھی ایوا جہا کام کہ جیڑا خلاف عادت ہوئے، ناممکن ہوئے، محال ہوئے، ہو سکتا نہ ہوئے، اگر وہ کسی نبی تو ظاہر ہوئے کہ اس نو معجزہ آکھتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خالق کائنات نے کسی نبی نو 100 معجزے تک، کسی نو ایک معجزہ، کسی نو 2 معجزے، کسی نو 3، کسی نو 4 تے کسی نو اس تو زیادہ، کسی نو اس تو کم معجزات عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے. لیکن جس وقت سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے بھیجیا تے آپ نو تمام معجزات عطا فرمائے، تمام اختیارات عطا فرمائے، تمام چیزاں کا اختیار دیتا. اور آج لوگ آتے ہیں کہ جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، یا ولی کچھ نہیں کر سکتا، ولی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. آج تمہارے سامنے عقیدے کے بارے گفتگو کرنی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کمالات، معجزات اور اختیارات عطا فرمائے.
کہ سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے اپنی نازل کتاب قرآن مجید کے اندر اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. تیسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. اس کے اندر سورہ ال-عمران کے اندر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے عقیدے کو بیان کیتا جا رہا ہے. اور قرآن باقی بھی پڑھتے ہیں، اساں بھی پڑھتے ہیں. قرآن پاک کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے مردیاں کو زندہ کیتا، آپ نے پرندیاں کو زندہ کیتا. اس کے علاوہ ایک دو اور اختیارات کا ذکر فرمایا گیا کہ جڑا پیدا ہوتا ہے مادر ذات اندھا، پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کو اختیار حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اختیار عطا کیتا کہ آپ اس اندھے کو بینائی عطا کرتے ہیں، اس نابینا کو اکھا عطا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے معجزے کو ذکر کیتا گیا کہ آپ پرس جس نو ساڈے عام لفظاں دے اندر آکھدے نے چہرے تے سفید داغ بن جان، اس کو آکھدے برس دا مرض. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نو خالق کائنات نے اختیار عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے نہیں تے برس دا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. خالق کائنات مالک کائنات نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے تین معجزات کا ذکر اس آیت بینہ کے اندر ارشاد فرما دیتا. سب سے پہلا معجزہ کہ آپ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی آپ مردیاں کو زندہ کر جاندے ہیں. اس تو بعد آپ مادر ذات اندھیاں کو بینائی عطا کر جاندے ہیں. اس تو بعد آپ پرستیاں مریضاں کو شفا یاب کر جاندے ہیں. اور ایک ہو گیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا عقیدہ، اور اس نو بیان کر دیتا اللہ رب العالمین نے اپنی لائق کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. اور اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج لوگ پوچھ رہے کہ جی صحابہ کرام پر کی عقیدہ سی. میں آکے سب تو پہلا رب دی لا ریب کتاب کے اندر عقیدہ اہل سنت واضح الفاظ کے اندر موجود. اس کے بعد سونے نبی دی بارگاہ کے اندر لے کے جائیے سونے نبی دا عقیدہ کی ہے. جس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تے مکے میں لوگ موجود نے، کافر بھی نے، مشرک بھی نے، اور میرے نبی کے چند صحابہ بھی نے. ایک دفعہ نا مکے دیا سارے وڈیریاں جناب سارے نو اکٹھا کر لیا. ابو جہل بھی موجود، ابو لہب بھی موجود، عتبہ شیبہ بھی موجود. سارے اکٹھے ہو کے صلاح مشورہ کرن لگ پے، میٹنگ کرن لگ پے کہ کیتا جائے جیڑا ہے جس کے ذریعے اساں سونے نبی کے دین کو ختم کر چھوڑیے. کسی آکھے جی سونے نبی نو قتل کر دیتا جائے، کسی آکھیا کہ جی پراپوگنڈا کیتا جائے. اور جنہاں کے پراپوگنڈا کیتا جائے ابو جہل آکھدا ہے کہ پراپوگنڈا اسی کیڑے منہ دے نال کریے، اسی کیڑے منہ دے نال لوکاں نو آکھیے کہ جھوٹ ہے. اساں تے آپ گواہیاں دینے ہیں ثابت ہے. اساں کیڑے منہ دے نال آکھیے کہ خیانت دار نے. اساں تے خود انہاں دی صداقت و امانت دی گواہیاں دیندے ہیں. انہاں دے نو صادق بھی آکھدے ہیں، امین بھی آکھدے ہیں. اور ابو جہل جس وقت کیونکہ سربراہ ہے ساریاں دا، جاہلاں دا سردار لقب ایویں تے نہیں ملیا، سارے جاہلاں دا سردار ہے.
کسی آخیا جی قتل کر دینے شہید کر دینے کسی آخیا کہ جناب پروپیگنڈا کر دیا کسی آخیا ملک بدل کر دیا ابو جہل آخیا ملک بدل کر سو اتنے جا کے دین کی تبلیغ کر سی اتنے جا کے جس وقت دین کی تبلیغ کر سی تو لوگ جو ہے اس کا کلمہ پڑھنا شروع کر سک لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر سن اس کی طاقت بڑھ جاسی ساڑھے نال جنگ کر سی پتہ حاصل کر کے تے ساڑھے تے بڑی کر سی اور جس وقت ساریاں گلاں ختم ہوئیاں نا کہ ابو جہل آگے کہ میرا ہے یار یمن دے اندر یمن دا بادشاہ ہے تے اس نو بلانے نام اس دا حبیب یمنی اس نو بلانے کہ اس نو بلا کے کہ اس کو بڑا عالم فاضل بندہ ہے بڑا علم رکھنے والا ہے وہ سوال کرسی محمد جو جواب دیر نہ ہو سی تے جڑا ہے اس طرح اسا کامیاب ہوے سا محمد کی شکست ہوے سی ہن ابو جہل نے پیغام کھلیا حبیب یمنی کی طرف کہ تو میرا یار بھی ہے کہ آ اساں ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہاں خط لکھ کے بھیجیا اور حبیب یمنی مکے دے اندر آیا جس وقت حبیب یمنی مکے دے اندر آیا مکے دے اندر آ کے ابو جہل دیاں ساریاں گلاں سنیاں ساریاں گلاں نو سن کے تے آکھدا ہے ذرا میں نے اپنے اس بھتیجے دے نال ملاؤ اور ابو جہل نے تعارف بھی دسیا کہ رشتے دے اندر میرا سکا بھتیجا ہے لیکن دین کا پاگل ہو گیا ہے آخر ہے کہ میں اللہ کا نبی ہاں میرے تے وحی آتی ہے میرا کلمہ پڑھو تے جس وقت حبیب یمنی نے ساری گل سنی تے آخر ہے کہ ذرا میں اپنے اس بھتیجے دے نال ملاؤ تے صحیح ذرا میں دکھاؤ تے صحیح اور ابو جہل آخر ہے کہ ملانے ہاں ابو لہب آخر ہے کہ جتے انہوں ویکھیا ہے ادا ہو کے رہ گیا ہے اتنے پھر کسی شاعر نے کیا پھول کیا ہے مکھ چند بدر شاہشانی ہے مت چمکے تے لاکھ نورانی ہے کالی زلف پھر اکھ مستانی ہے مخمور اکی ہن مت بھریاں سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسن کا ما اکملہ کا حبیب یمنی چلتا ہے سونے نبی دے دروازے تے جا کے دستک دیتا ہے جس وقت دستک دیتا ہے کہ اندروں وہ بکھڑا نکلتا ہے وہ سونا چہرہ نکلتا ہے کہ جس چہرے دے بارے رب دا قرآن آکھدا ہے بچے ہاں وہ سونے سینے والا نبی نکلتا ہے جس دے بارے رب پاک دا قرآن آکھدا ہے علم نشرح لک صدرک وہ سونا نبی نکلتا ہے جس کی چادر کا ذکر رب کا قرآن ان الفاظ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا المزمل وہ سونا نبی نکلتا ہے کہ جس کے بارے رب کا پاک قرآن آتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جس وقت سونا محبوب باہر آتا ہے کہ حبیب یمنی چہرہ دیکھتا ہے کہ دیکھ کے دل آکھدا ہے کہ یہ چہرہ جادو کران تے کائنات دا نہیں بلکہ کر لیں گے کہ واقعی کوئی اللہ دا نبی ہے سامنے ذی وقار ہن کیونکہ ابو جہل نے بلایا ہوا ہے تے حبیب یمنی نے آکھدا ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی گل نہیں کرتی کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی صرف چند سوالات کرنے نے انہاں جو دو سوال کرساں اس تو بعد میں تہاڈا کلمہ پڑھ لیساں سامنے دی وقار اور حبیب بن یمنی پہلا سوال کرتا ہے کہ اے تو جگ دے والی آمنہ دلال اے مکہ تے مدینے دے تاجدار تساں آکھدے ہو میں اللہ دا نبی ہاں میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ دنیا دار جڑے ہوندے نے جڑے جادوگر تے کاہن ہوندے نے انہاں دا جادو صرف زمین تک محدود رہندا ہے انہاں دا جادو صرف زمین تے چلدا ہے اے محمد میرا مطالبہ ہے تساں چند تو ٹکڑے کر دے ہو میں کلمہ پڑھ لواں گا کہ مطالبہ ہے
تسا چاند دے دو ٹکڑے کر لو، میں کلمہ پڑھ لواں گا، حوالہ نہ ہوئے، حدیث نہ ہوئے، میں ذمہ دار بخاری شریف سب تو معتبر منی جان والی کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ موجود ہے، ایک حدیث نہیں دو حدیثاں دے اندر حوالہ موجود ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دے دو ٹکڑے فرمائے، اور کنے فرمائے ذرا توجہ فرمایا جے سامعین وقار حبیب یمنینو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اے حبیب جے کام اتنا بڑا کہہ رہے ہیں تے پھر سارے مکے دے کافر تے مشرکاں نوں اکٹھا کر لے، سارے مکے دے کافر تے مشرک اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے نے، میرے نبی دے چند صحابہ بھی نال نے، اور ذرا عشق بلال نو تے ذرا ویکھو نا کہ حضرت بلال حبشی جس وقت بدروہا دے مکھڑے والا نبی چلنا شروع ہوتا ہے، میں علماء کو سنیا ہے کہ جس وقت مدینے دا تاجدار تے مکے دا سالار چل رہا ہے، بلال حبشی نے سر آسمانہ وال اٹھایا ہے، اٹھا کے بلال حبشی آتے نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے اے مولا وہ تک تے سوئے مصطفیٰ نے زمین تک دیا چیلنجر نو قبول کیتا ہے، مکے دیا لوگاں نے زمین تے جڑی گل آکھی ہے اس کا مطالبہ پورا کیتا ہے، اج مدینے دے تاجدار تے مکے دے سالار نے مطالبہ بڑا بڑا پورا کرنا کا دعویٰ کیتا ہے، اے مولا ہن مطالبہ پورا کرنا تیرا کام ہے، غیب تو آواز آتی ہے اے بلال غم نہ کر محبوب میرا ہے، اے بلال غم نہ کر محبوب میرا ہے، پریشان نہ تھی، میں جانا تے میرا محبوب جانے، ہن سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہوئے نے، چلدیاں پہاڑ تے پہنچے نے، جس وقت پہاڑ تے پہنچے نے نا تے میرے آقا نے اشارہ کیتا ہے انگلی دا، چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے، میرے نبی دے صحابہ فرماندے کہ اساں ویکھیا ہے کہ چند دا ایک ٹکڑا پہاڑ دے ایک پاسے ہے، دوجا ٹکڑا دوجے پاسے، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ، چند دا ایک ٹکڑا ایک پاسے پہاڑ تو دوجا ٹکڑا دوجے پاسے، میں آکھیا ہن توجہ کر، تس آکھ دیو کہ نبی کچھ نہیں کر سکدا، میرے نبی نے تے زمین تے کھڑے ہو کے چند دے دو ٹکڑے کر دیتے، میرے نبی پاک نے زمین تے کھڑے نے چند دے دو ٹکڑے کر دیتے، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل مکہ سارو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أَنْيُرِيهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمْ قَمَرَ الشَّقَّتَيْنِ حَتَّى رَأَوْا ذِرَاعًا بَيْنَهُمَا، مکہ والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ سن کوئی معجزہ دکھاؤ، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دو ٹکڑے فرما کے انہاں نوں دکھا دیتا، مکہ والے نے آکھیا کہ ہرا پہاڑ دا نام ہے، چند دو ٹکڑے اساں ویکھیا کہ پہاڑ چند دو ٹکڑیاں دے درمیان، اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ مبارک کے اندر چند دو ٹکڑے ہویا، اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام سے گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 504 ہے، اور بزرگوں کے عقیدے کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 25 ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر پانی کا ایک برتن پیش کیتا گیا، مقام زہرا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مقام زہرا جیسا
پانی ختم ہو گیا، ایک برتن سونے مصطفیٰ دے سامنے پیش کیا گیا، اس برتن دے اندر تھوڑا جہا پانی موجود ہے، اور تھوڑا جہا پانی جڑا ہے اس دے اندر سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھیا۔ جس وقت ید اللہ والا ہاتھ رکھیا نا تے ہاتھ دیا کھائیاں دے اندروں اینا جگہ دے اندروں پانی جاری ہو گیا۔ سامعین دی وقار میرے تے تیرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ید اللہ والے ہاتھ نے ہاتھ دے اندروں پانی جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام پانی پینا شروع کرتے ہیں، کئی صحابہ کرام پانی پینے جاندے نے، لشکر پورا ہے پانی پیتی جاندے نے، پانی ختم نہیں ہوندا، انگلیاں دے اندروں انہاں کھائیاں دے اندروں ہاتھاں دے اندروں پانی جاری ہے۔ ہن جس وقت صحابہ کرام نے پانی پیتا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے نے کہ اے انس وہ پانی کنیا لوگوں نے پیتا ہے، میرے تے تیرے لجپال آقا کریم دے ہاتھاں دے اندر اتنا پانی جاری ہویا، اتنا پانی جاری ہویا کہ حضرت انس فرماندے کہ 300 بندہ جنہاں پانی پیتا یا اس سے بھی زیادہ سا۔ ہونے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اختیارات نہیں تھے اور کیے، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات نہیں تے اور کیے۔ آج لوگ آکھتے ہیں کہ جناب سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے مکھی دا پر ہلا نہیں سکتے۔ سب تو پہلے رب دا قرآن آکھدا ہے کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مردیاں نو زندہ کیتا، انیاں نو بینائی عطا کیتی اور مریضاں نو شفا دیتی۔ اس تو بعد میرے آقا کریم نے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دسیا کہ نا بڑے تو سونے مصطفیٰ دا عقیدہ پتہ لگتا ہے کہ سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین نے ایک طاقت عطا فرمائی سی، تاہی سونے مصطفیٰ نے چند نو اشارہ کیتا، چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ایک طاقت عطا نہ فرمائی ہوتی کہ آپ کدے بھی چند نو اشارہ نہ کرتے، چند دو ٹکڑے نہ ہونا۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے ایک طاقت عطا نہ فرمائی ہوتی کہ کدے بھی آپ ہاتھ نہ رکھ دے، انگلیاں دے اندروں پانی جاری نہ ہوتا۔ اس طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ ایک اور سفر سے جا رہے ہیں کہ سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کا لشکر، اور اس روایت کے اندر بھی اس طرح انگلیاں کے اندر پانی جاری ہویا۔ وقت کی قلت ہے اس کو گفتگو نہیں تے میرے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات کا اگر شمار کرنا شروع کرو تے وقت ختم ہو سکتا ہے، معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ اتنے کمالات، اتنے معجزات سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین نے عطا فرمائے، اتنے اختیارات رب العالمین نے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے کہ آپ حکم دیتے ہیں پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، اور کمال ہے کہ نہیں، آپ حکم دیتے ہیں درخت جھک کے سجدہ کرتے ہیں، کمال ہے کہ نہیں، آپ حق دیتے حکم دیتے ہیں، جانور گواہیاں دیتے ہیں کہ آپ اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، کمال ہے کہ نہیں۔ اتنے کمالات، اتنے معجزات عطا فرمائے، اور انہاں لوگوں کو غور کرنا چاہیے جڑے آکھدے ہیں کہ نبی تو مکھی کا پر بھی ہلا نہیں سکتا، نبی تو کچھ کر سکتا نہیں۔ میں آکھیا تو ذرا درخت نو صرف ہلا کے وکھا، ذرا پتھر نو ہلا کے وکھا، ذرا چند نو ہلا کے وکھا، اسا من لواں گے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ کہ تو کچھ کر سکتا نہیں، اگر چند نو ویکھ کے نا چند وال تھکیا جاوے تے تھک بہ کے اپنے منہ تے آندی ہے۔
تے جے تو کچھ کر سکدا نے تے ایویں اللہ دے نبیاں تے اللہ دیاں ولیاں دی شاناں دے اندر اپنی زباناں نہ ہلا کہ تین کچھ نہیں آندا تے چپ کر کے اپنے کم نال کم رکھ۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات مالک کائنات سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات و معجزات نو سمجھ کے کہ انہاں تو عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے شر تو محفوظ فرمائے کہ جڑے لوگ اج سونے نبی دے معجزات تے کمالات نو نہیں مندے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔